طوفانی بارش، بجلی کی گرج اور چمک رات کی تاریکی کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ سسکیاں اور آہیں کمرے میں کسی زیر روح کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ اس کی سسکیاں آہوکار دل سوز چیخیں حویلی کی بوسیدہ تاریک اور گھٹن زدہ کمرے کی بنا پلستر کی دیواروں کو چیر رہی تھی۔ کمرے کی دیمک زدہ حالت یہاں کے مکین کی حالت اور زندگی کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی کہ ظلم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ بیڑیوں سے جکڑے پاؤں میں اب وہ سکت نہیں رہی تھی جو بنا تھکے گاؤں کی گلیوں کی خاک چھانتے تھے۔ نیم بے ہوشی سے اس کی آنکھیں کبھی کھلتی تو کبھی بند ہوتی۔ اس نیم بے ہوشی میں اس کا ذہن ہولے ہولے کھلے آنگن کے منظر یاد کرنے لگا۔ اسے ابا کے ساتھ گزرا وقت یاد آیا۔ صحن میں پڑی ابا کی چارپائی اور اس کے ساتھ بنے باورچی خانے میں چوکی پر بیٹھی ہانڈی چلاتی اماں یاد آنے لگی، جو ہر ہانڈی سے چن چن کر مرغ سے اس کی تھالی بھر دیا کرتی تھی۔ اس کی نیم وہاں آنکھوں کے سامنے صحن کے درمیان میں لگے پیپل کے پیڑ کے ساتھ رسی سے بندھی پینگ جھولنے لگی۔ سہیلیوں کے ساتھ مل کر لال اوڑھنی والے کھیل یاد آنے لگے، گڑیا گڈے کا کھیل، آنکھ مچولی کا کھیل، کبھی ٹک کر گھر بھی بیٹھ جایا کرو، کبھی سہیلیوں کے ساتھ گھاٹ پر ہوتی ہو تو کبھی اس کمبخت پینگ پر، اور دیکھ اب تو 16ویں کو لگ گئی ہو، یوں منہ اٹھا کر اپنے ابا کے ساتھ ڈیرے پر اور میلوں پر نہ جایا کر۔ اماں کے ایسے لہجے پر وہ الجھی رہتی۔ بیک وقت اماں لاڈ اور ڈانٹ ڈپٹ ایک ساتھ کرتی۔ اس نے منہ بسورا تو ابا ڈھال بن گئے۔ یہی تو دن تھے بچی کے کھیلنے کے، کل کو ذمہ داریاں ہی بانی ہیں۔ ابا نے مرغیوں کو دانہ ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ سننا تھا کہ وہ قہقہ لگاتے ہوئے اماں ابا کے گلے کے لگ کر پیار جتانے لگتی۔ اماں نے ٹوکتے ہوئے کہا، اتنا نہ ہنسا کر، کسی حاسد کی نظر تیری ہنسی یا خوشیاں نہ کھا جائے۔ اماں کو ایسے وسوسے ستاتے ہیں، ماں کا دل کو الہام ہو جاتا ہے نا اکثر۔ اس نے جوانی میں قدم رکھا تو حسن اس پر ٹوٹ کر اترا۔ حسن جب زباں زد عام ہو گیا تو دشمن کی نظر اسے کھا گئی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی پہلو میں سے اٹھ کر کوئی ڈنگ مار لیتا ہے، کوئی اپنا ہی دشمن بن جاتا ہے جس پر مان ہوتا ہے اور وہی مان توڑ دیتا ہے۔ کچے صحن میں شام کو اب پانی کا چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا، نہ ہی دیواروں کی لپائی کی جاتی تھی۔ ابا کی چارپائی نہیں تھی صحن میں، نہ ہی اماں کی چوکی پر بیٹھ کر کھانا بنا کر اسے آواز دینا اور اس کا جھولا چھوڑ کر بھاگ آنا اب اسے ویسا نہ تھا۔ وہ 10ویں میں تھی، ابا چھوڑ گئے، اماں نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ بیٹا نکھٹو نکلا۔ ایک دن جوئے کے اڈے پر جب ابا کی زمین جائیداد ہارنے کے بعد کچھ نہ بچا تو قتل کے بدلے اپنی بہن ہار آیا۔ اماں بائی سے کہو نہ میرے اوپر یہ ظلم نہ کرے۔ اماں بائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ اماں بائی سے کہو نہ مجھے زندہ نہ دفنائے۔ ابا کی لاڈلی کی سن لیں۔ بھائی بھابھی نے ہاتھ جوڑ کر واسطہ دیا، میرے بچوں کی خاطر مان جا۔ بیداری کی کروٹ سے ماضی کے خواب ہو، کرب و اضطراب اور نیم بے ہوشی سے ایک بار پھر صحن میں اماں ابا کی بلائیں محبت اور شفقت بھرا لمس یاد آیا۔ صحن میں لگے پیپل کے درخت میں لگی اس کی پینگ اس کی منتظر تھی، اور ایک پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی۔ تکلیف سے سانس اٹک رہا تھا۔ کمرے کی بوسیدہ دیواریں دور دور تک اس کی تکلیف اور پھیکی ہنسی سے لرز رہے تھے۔ بارش تھم چکی تھی، کمرے میں اب سسکنے کی آواز نہیں تھی۔ آہستہ سے آنکھیں موند لیتے ہوئے اپنے بھائی کا ڈسا ہوا زہر وہ پی چکی تھی۔